وہ ہمارے مفتی سمر اتاری حفظہ تعالی المعروف گالیوں والی سرکار، المعروف 2 گاڑیوں والی سرکار. مجھے پچھلی دفعہ بڑا مسئلہ ہو رہا تھا کہ گاڑی والی سرکار اچھا نہیں لگتا. اللہ کا شکر ہے انہوں نے نئی ویڈیو میں بتا دیا کہ میرے پاس 2 گاڑی ہیں. تو اب ہم یہ کہہ سکتے ہیں گالیوں والی سرکار، گاڑیوں والی سرکار اور بکری والی سرکار، کیونکہ یہ بکری ان کی زبان پہ چڑھی ہوئی ہے. یہ کوئی 1 ویڈیو نہیں ہے، 2 ویڈیو نہیں ہے، درجنوں ویڈیوز میں انہوں نے نبی الاسلام کی طرف یہ جھوٹی روایت منسوب کی. جو روایت تھی وہ میں نے پچھلی دفعہ بتا دی، وہ کچھ اور تھی. وہ 2 ریوڑوں کے متعلق تھی. اس نے پکڑ کے ریوڑ بھی ایک بنایا اور اس ریوڑ میں بھی ہر بکرا بنایا اور پھر بکرے کے ساتھ چسکا بنایا. وہی جو ان کو آتے پڑی ہوئی ہیں. مولوی آپ کو پتا ہے ہمیشہ اس قسم کی جو جنسی معاملات ہیں نا ان کے اندر کافی دلچسپی لیتے ہیں اور وہ اس قسم کی باتیں بیان کرتے ہیں. تو یہ بکریوں والی سرکار بھی بن گئے ہیں، بلکہ بکری والی سرکار. 8 سے 1 سال پہلے آلموسٹ بریلوی ایک عالم دین گل نبی قادری حافظہ اللہ تعالی، انہوں نے بہت بڑے جلسے کے اندر ان کو تقریر کے دوران ٹوک دیا تھا کہ یہ جو بکری والی آپ مثال بیان کر رہے ہیں. گل سن پہلے تو شور کر کے سچا نہ بن. گل سن شور بن کے سچا نہ بن، شور کر کے سچا نہ بن. تسی بکری والی مثال دیتی، تسی بابے والی غلط مثال دیتی ہے کہ تیری ماں کو میں اپنا بابا بھیجنا. تو شرم نہیں تینوں ہے؟ تینوں شرم نہیں ہے؟ نہیں تو کیوں تو شرم نہیں ہے؟ ماں بہنا بیٹھیاں حیات تو ایک کیوں کون ہے بندہ؟ کیوں کون ہے بندہ؟ کیوں تینوں شرم نہیں ہے؟ رات پروگرام میں مولانا سمر عباس تاری صاحب جو کسی تعارف کے محتاج نہیں ہے، وہ اکثر ممبر رسول پر بیٹھ کے گالیاں دیتے ہیں، وہ علماء کی پگڑیاں اچھالتے ہیں، وہ بالکل اس طرح کی گالیاں دیتے ہیں کہ بندہ بیان نہیں کر سکتا. تو مجھ سے لوگوں نے پوچھا ہے کہ جی یہ معاملہ کیا ہوا. لوگ کچھ اس پر خوش بھی تھے کہ اچھا ہوا، یہ آگے یہ بندہ اپنی زبان سنبھال کے بات کرے گا، اور کچھ لوگوں نے چونکہ ان کو معلوم نہیں تھا کہ ماجرا کیا ہے، انہوں نے ناراضگی کا اظہار کیا. تو ان کی ذہنی خلش کو دور کرنے کے لیے میں مجبوراً یہ ویڈیو چلا رہا ہوں، جس کی وجہ سے میں نے اس بندے کو لگام ڈالنے کی کوشش کی ہے کہ ممبر رسول پر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا خود کو وارث کہہ کر یہ بندہ سٹیج پر بیٹھ کر جس طرح کی گالیاں دے رہا ہے، خدا کی قسم ہم نہیں سن سکتے تھے. سامنے ہماری مائیں، ہماری بیٹیاں، ہماری بہنیں بیٹھی ہیں، وہ سن رہی ہیں، اور یہ بندہ ننگی گالیاں دے رہا ہے. یہ بندہ ننگی گالیاں دے رہا ہے. تو آڈا بابا جے کچھ نہیں کر سکتا پھر اسی اپنا بابا بھیجیے. اس کا مقصد کیا ہے؟ اس کا ترجمہ کیا بنتا ہے؟ یہ کیا کہنا چاہتا ہے یہ بندہ؟ اگلی مثال دیتا ہے کہ جی ایک بکری سارے بکریاں نو راضی رکھ دی ہے. یہ جملے ایک عالم دین کی یہ زبان نہیں ہو سکتی، یہ بازاری زبان ہے، گندے لوگوں کی گندی زبان ہو سکتی ہے، یہ عالم دین کی زبان خدا کی قسم نہیں ہو سکتی. یہ بندہ جب بھی ممبر رسول پہ آتا ہے یہ سادات کو گالیاں بکتا ہے، یہ علماء کو گالیاں بکتا ہے، یہ مرزا جیلمی کا نام لے کر عوام کے جذبات ابھارتا ہے، پھر اس کو گالیاں دے کے جواب دیتا ہے. بندہ پوچھے اس کا جواب احسن طریقے سے نہیں دے سکتے، اس نے ننگی گالیاں دی ہے. پہلے یہ گالیاں سنیں. 6 سال ہو گئے بابے شیخ نہیں بابے. او تیرا ابا کمزوری دا ماریا تے میں اپنا کلا، تیرا ابا کمزوری دا ماریا تے میں اپنا کلا، تیرا ابا کمزوری دا ماریا تے میں اپنا کلا. الی لگ دی پیو دا مقابلہ کر. میں کیا تیرا ابا کمزوری دا ماریا، کوئی اور کم پا گیا اسی کی کر لئیے، کوئی اور کم پا گیا اسی کی کر لئیے، کوئی اور کم پا گیا اسی کی کر لئیے. اور 4 مہینے تو پنڈی والی چبڑ بھی لگی سی. یہ ریوڑ میں رہنے والی اس بکری کی طرح ہوتا ہے جڑا ہر بکرے نو راضی رکھ دی، ہر بکرے نو راضی رکھ دی، ہر بکرے نو راضی رکھ دی. پھر بکرے سارے پتہ کی کہندے نے بہت اچھی ہے اس کی طبیعت میں نا بالکل ٹھیک ہے، یہ سب کو خوش رکھتی ہے، سب کی بات جاتی ہے. یہ گالیاں اپنے سنی، اس نے ننگی گالیاں دی ہیں. ہمارے شہر کی پردہ دار بیویاں بیٹھی ہیں، پھر اس نے شہر کے علماء اور شہر کا ماحول خراب کرنے کے لیے اس نے کہا کہ شہر کے کچھ ایسے بھی ہمارے لوگ ہیں جو خود کو شیر سمجھتے ہیں، لوگ ان کو شیر سمجھتے ہیں لیکن وہ شیر ہے نہیں. اب اس کا رخ اپنے ہی شہر کی علماء کی طرف ہونے لگا تھا کہ اپنے ہی شہر کے علماء کی عزت دار شریف علماء کی یہ پگڑیاں اچھالے. اس کو کوئی ٹکر کا بندہ نہیں ملا تھا کہ اس کا منہ بند کرنا چاہا. گل سن پہلے تو شور کر کے سچا نہ بن. گل سن شور بن کے سچا نہ بن، شور کر کے سچا نہ بن. تسی بکری والی مثال دیتی، تسی بابے والی غلط مثال دیتی ہے کہ تیری ماں کو میں اپنا بابا بھیجنا. تو شرم نہیں تینوں ہے؟ تینوں شرم نہیں ہے؟ نہیں تو کیوں تو شرم نہیں ہے؟ ماں بہنا بیٹھیاں
تو ایک کیوں کون ہے بندہ کیوں تینوں شرم نہیں ہے؟ اگرچہ اس وقت وہ حدیث کے ریفرنس سے بیان نہیں کر رہے تھے، وہ میرے متعلق بیان کر رہے تھے۔ ان کے اپنے عالم دین نے کہا کہ یہاں عورتیں بھی جلسے میں آئی ہوئی ہیں اور بار بار آپ بکریوں کی مثال دے رہے ہیں اور اپنے بزرگوں کے فضائل بیان کر رہے ہیں۔ وہ اس میں کہہ رہے ہیں کہ یعنی مجھے مخاطب کر کے کہہ رہے ہیں کہ اگر تیرا ابا نہیں ہے تو میں اپنا بابا بھیج دیتا ہوں، یعنی وہ مجھے گالی دینے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اور اس میں وہ اپنے بابوں کو، ہمیں پتہ ہے آپ کے بابے یہ کام کرتے تھے، آپ کے بابے تو صرف عورتوں پہ نہیں، وہ تو لڑکوں میں بھی عاشق ہوتے تھے۔ لاہور کے اندر مادو لال حسین، یعنی ایک ہندو لڑکا مادو لال، اس پہ حسین نامی ایک بزرگ عاشق ہوا اور ان کی قبریں بھی ساتھ بنی ہوئی ہیں اور ان کا باقاعدہ میلہ چراغاں ہوتا ہے اور باقاعدہ لاہور میں چھٹی ہوتی ہے۔ اسی لیے میں نے ساحل الدین بھائی سے ریکویسٹ کی تھی، وہ بعض اوقات صوفیاء کی طرفداری کرتے ہیں ایک خاص لمٹ سے بڑھ کر، تو میں نے ان کو کہا تھا کہ آپ مہربانی کریں LGBT والوں کو کہیں کہ ہم نے آپ کے بزرگ بھی دریافت کر لی ہیں آپ کی ڈاکٹرن میں، اور وہ یہ حضرت مادو لال حسین، ان پہ PhD بلکہ ہو رہی ہے، جو یہ کہتے ہیں نا PhD، صحیح والی PhD، وہ والی نہیں جو یہ کہتے ہیں، وہ میں الفاظ بھی نہیں ریپیٹ کرنا چاہتا۔ تو یہ جو بکری والی سرکار ہے، یہ اگر اس وقت گل نبی قادری صاحب کی بات مان لیتے تو آج 295C تک یہ نہ پہنچتے۔ ابھی ریسنٹلی ان کی ایک ویڈیو سامنے آئی ہے جواباً، جو میں نے ان کی آفر قبول کی تھی کہ آپ مجھے قرآن کا رکوع بتائیں، میں اس کو تلاوت کروں گا، اور یہ ویڈیو انہوں نے اس وقت ریکارڈ کروائی ہے جبکہ 295C کے حوالے سے پورے ملک میں ان کے حوالے سے ان کے اپنے علماء ان کو کہہ رہے ہیں کہ آپ توبہ کریں، اس کے باوجود وہ اس کو رسپانس نہیں کر رہے اور بڑے گھبرائے ہوئے ہیں اور بڑا منہ پکا کر کے وہ بول رہے ہیں۔ وہ ویڈیو جب میں لگاؤں گا تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا، اور وہ کسی طریقے سے اس سے بھاگنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ بھاگنا آپ نے نہیں، آپ کے اپنے علماء آپ کے پیچھے ہیں، اور ہم تو نہیں کہتے کہ آپ پہ 295C لگے، بلکہ خدا نہ خواستہ لگی تو سب سے پہلا بندہ میں ہوں گا جو مخالفت کروں گا اگر آپ نے معافی مانگ لی، کیونکہ میرے نزدیک تو توبہ قبول ہے، لیکن صرف آپ کی توبہ قبول نہیں ہے، اور صرف پنڈی کے مفتی کی توبہ قبول نہیں ہے، اور صرف لاہور کے ڈاکٹر کی توبہ قبول نہیں ہے، اور صرف کراچی کے مفتی کی توبہ قبول نہیں ہے، ان 400 مظلومین کی توبہ بھی قبول ہے جو اڈیالہ میں قید ہیں، جن میں سے میجورٹی لوگوں کے اوپر جھوٹے مقدمات بنے ہوئے ہیں۔ اسی طریقے سے سینٹرل جیل لاہور کے اندر جو قید ہیں، باقی جگہ توہین مذہب کے نام پہ جو تم لوگوں نے اس طرح کی دفعات کٹوا کے لوگوں کے اوپر ناحق اس قانون کو مس یوز کر کے پوری دنیا میں بدنام کر کے رکھ دیا ہے، ان سب کی توبہ قبول ہوگی، وہ سب کے سب باہر آئیں گے۔ تو بجائے اس کے کہ وہ 295C کے حوالے سے کوئی کلیریفیکیشن دیتے، حالانکہ ان تک یہ ویڈیوز پہنچ چکی ہیں، کئی لوگوں نے ان کو فون بھی کیا کہ آپ توبہ ریکارڈ کروائیں، وہ کہہ رہے ہیں بس دعا کریں، یہ تو فلانے ٹھیکے اس جیلم والے انجینئر نے فتنہ کھڑا کیا ہے، وہ گالیاں بھی مجھے نکال رہے ہیں، ویڈیو پہ کچھ نہیں کہہ رہے۔ ہم ان سے ریکویسٹ کریں گے کہ آپ توبہ ریکارڈ کروائیں، سب سے پہلا بندہ میں ہوں گا جو آپ کے حق میں کھڑا ہوگا کہ اس کی توبہ قبول ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ جن جن لوگوں نے گستاخی کی ہے ان سب کی توبہ قبول ہے۔ باقی مولویوں کا جو معاملہ ہے 295C کٹوانے کا، وہ ان کا اور آپ کا معاملہ ہے، ان میں سے بھی کوئی یہ نہیں کہہ رہے ان پہ 295C کٹوائیں، سب کہہ رہے ہیں کہ توبہ کرو توبہ کرو۔ ان کے اپنے کئی بریلوی علماء توبہ کے لیے کہہ رہے ہیں، دیوبندی تو سارے کہہ رہے ہیں، اہل حدیث میں سے ابھی تک کوئی سامنے نہیں آیا، لیکن مجرمانہ طور پہ وہ خاموش ہیں، اندر سے وہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں ان کے مخالف بولنا پڑے گا۔ اکا دکا نے ان کو سپورٹ کرنے کی کوشش کی ہے اور انہوں نے خاری کمائی ہے، جس طرح کہ پہلے بھی وہ خاری کماتے ہیں، اور بریلویوں کے عوام کو تو پتہ ہے کہ اس طرح کی بیہودہ بات کا دفاع کرنا اپنا ایمان سٹیک پہ لگانے کے مترادف ہے، نعوذ باللہ من ذالک، اور وہ الفاظ جو دنیا کسی حدیث کی کتاب میں موجود ہی نہیں ہے ان کو خود سے بنانا، اور جو حدیث تھی اس کو بھی خود سے بگاڑنا۔ اس لیے میں نے کہا تھا انہوں نے فیبریکیٹ کی ہے، اور جو انہوں نے حدیث کا سہارا لیا اس کا جواب میں نے اسی ویڈیو میں اینڈ پہ ریکارڈ کروا دیا تھا، مجھے پتا تھا، میں نے ساتھ ہی سارا فتنہ یہ اسی وقت دفن کر دیا تھا، آج مجھے تفصیل میں جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو وہ علماء جنہوں نے ان پر توبہ پیش کی، میں ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں اپنے پلیٹ فارم سے۔ مفتی سمر عباس صاحب، اہل و سنت پہ رحم کیجئے خدا را، ایک تو آپ نے غلطی کی ہے، پوری دنیا میں آپ کی ویڈیو وائرل ہے، آپ نے وہ الفاظ حضور کی بارگاہ میں پیش کیے ہیں جو الفاظ آپ اپنی عورتوں میں بیٹھ کے نہیں بیان کر سکتے۔ مشکاہ شریف میں بڑے کمال کی مثال دی نبی پاک علیہ السلام نے، فرمایا منافق بندے کی مثال اس بکری کی طرح ہے جو ریوڑ کے ہر بکرے کو خوش رکھتی ہے، اپنا چسکا بھی پورا رکھتی ہے،
اس لیے وہ جتنے بکرے ہوتے ہیں وہ اس کی فیور میں ہوتے ہیں. منافق بندے کی فیور میں سارے ہی ہوتے ہیں. یہ تو سب کو خوش رکھتا ہے. یہ وہ بکری ہے جو ہر بکرے کے پاس جاتی ہے اور اپنا چسکا پورا کرتی ہے اور سارے بکرے اس کی فیور میں ہیں. میرے محبوب پاک نے جو مثال دی قسم خدا کی پرخچے اڑا کے رکھ دیے ان سب کے. وہ الفاظ آپ یوز نہیں کر سکتے جو لینگویج آپ نے حضور علیہ السلام کی بارگاہ کے لیے استعمال کیا ہے. یہ لفظ چسکا یہ کہاں پہ ہے؟ عربی متن میں بھی نہیں ہے. اور آپ تو اعلیٰ حضرت کا نام لینے والے ہیں, آپ تو ان سے محبت کرنے والے ہیں, ان سے پیار کرنے والے ہیں, اور آپ نے کون سا الفاظ استعمال کر لیے ہیں؟ خدا کے لیے رحم کیجئے. اور اوپر سے بجائے اس کے کہ آپ اس پہ رجوع کریں, آپ معافی مانگیں, آپ اہل سنت کے علماء کو بٹھا رہے ہیں, میٹنگیں کروا رہے ہیں, فتوے لگوا رہے ہیں. میں مانتا ہوں اس میں کوئی شک نہیں, آپ کی دینی خدمات ہیں, لیکن اس بات میں آپ کو میدان میں آنا پڑے گا, معافی مانگنی پڑے گی. مفتی صاحب علماء اہل سنت کو اپنے ساتھ شامل نہ کیجئے خدا کے لیے, کیونکہ اہل سنت کے بعد سب سے بڑی جو دولت ہے وہ حضور علیہ السلام کا ادب ہے. اور سیدی اعلیٰ حضرت سے جو ہمیں چیز ملی ہے وہ سب سے بڑی چیز کیا ہے؟ سیدی اعلیٰ حضرت نے جو عطا کی ہے وہ حضور علیہ السلام کی بارگاہ کا ادب ہے. آپ تو ان کا نام لینے والے ہیں, ان سے محبت کرنے والے ہیں, اور آپ نے وہ الفاظ استعمال کر لیے جو آپ اپنی فیملی میں بیٹھ کے نہیں کر سکتے. جو 3-4 باشعور عزت دار لوگ بیٹھے ہوں, آپ وہاں بھی یہ لینگویج استعمال نہیں کر سکتے مفتی صاحب جو آپ نے حضور کی بارگاہ کے لیے لینگویج استعمال کیا ہے. خدا کے لیے اعجاز قادری پھر کہہ رہا ہے آئیے میدان کے اندر, کوئی کم از کم رجوع کرے, کوئی معافی مانگے. آپ تو اہل سنت کے علماء کو ساتھ ملا کر اپنی اس بات پہ سٹیپ لگوا رہے ہیں. کیا کر رہے ہیں آپ؟ خدا کے لیے خدا کا خوف کیجیے. اور وہ علماء جنہوں نے مجرمانہ خاموشی اختیار کی, میں ان کو دعوت حق دیتا ہوں کہ وہ خاموشی اختیار نہ کرے, اپنے ایمان کا اظہار کرے. چاہے وہ پنڈی کے مفتی صاحب ہوں جو اتنی بڑی پگڑی پہن کے NCCIA کے دفتر میں میرے خلاف بیان ریکارڈ کروانے کے لیے پہنچ جاتے تھے, ہر پیشی پہ پہنچے ہوئے ہوتے تھے. اسی طریقے سے لاہور کے ڈاکٹر صاحب جو کہتے تھے کہ جی 295C کٹنی چاہیے انجینئر کے اوپر, اور اب دیکھیں بھائی کس طرح خاموش بیٹھے ہوئے ہیں. ان سب کا کام ہے کہ باہر نکلیں اور مفتی صاحب سے توبہ کروائیں. ہم نہیں کہہ رہے ان پہ کوئی دفعہ کاٹیں, ہم یہ نہیں بالکل کہہ رہے, ہم یہ کہہ رہے ہیں توبہ کروائیں. باقی جو قانونی معاملات ہیں وہ میں نے یہ کہا ہے کہ جو لوگ اپنے طور پہ کرنا چاہتے ہیں وہ کریں, ہم پھر بھی اس کی مخالفت کریں گے, لیکن یہ توبہ کریں. اور مخالفت اس صورت میں ہوگی کہ جب باقی لوگ جو اڈیالہ میں قید ہیں یا سینٹرل جیل لاہور میں یا باقی جگہوں پہ, جو ان لوگوں نے ان کی اس بدنام زمانہ جماعت نے توہین مذہب کے جھوٹے الزامات لگا کے لوگوں کو اندر کیا, وہ سب کے سب لوگ بھی توبہ کر کے باہر آئیں. یہ اس میں چیز ضروری ہے. اور ان علماء کو بھی میں دعوت حق دوں گا کہ جو خام خواہ اپنے فرقے کو بچانے کی خاطر اس کا جھوٹا دفاع کرنے کی کوشش کر رہے ہیں مولویوں کے اقوال سے, اللہ دے بندے ہو ایتھے تھے وہ لوگ جو نبی علیہ السلام کے زمانے میں جنہوں نے خلفائے راشدین سے مخالفت کی, چاہے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوں, حضرت مغیرہ ابن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوں, یا حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوں. ہم ان سے بھی علمی اختلاف رکھتے ہیں, اور آپ پکڑ کے ہمیں والے دے رہے ہو جی فلاں مولوی نے, فلاں صوفی نے, فلاں وہابی نے, اس نے بھی بریکٹ میں ڈال دیا, اور بریکٹوں کے باہر ڈالا ہو اندر ڈالا. سانو کس چیز کی پرواہ, میرے نبی سا ہے ہی کوئی نہیں, تیرے بابے تے شاہ ہی کوئی نہیں. اللہ دے بندے ہو, یہ تانوں روب نے, مجھے کسی چیز کا روب نہیں ہے. حدیث سے میں نے شرح کی, قرآن کی آیت سے شرح کی, بالکل فٹ ان بیٹھتا ہے. مذبذبین بین ذالک لا الہ ہؤلاء ولا الہ ہؤلاء, یعنی منافق جو ہے وہ 2 کشتیوں کا مسافر بن کے رہ جاتا ہے, کبھی ادھر جاتا ہے کبھی ادھر جاتا ہے, نہ مکمل طور پہ ادھر ہوتا ہے نہ مکمل طور پہ ادھر ہوتا ہے. اور یہ ظالم لوگ, ان کو شرم بھی نہیں آئی, انہوں نے نبی اسلام کی طرف خود سے ہی وہ نر بکرا بنا کے پھر وہ چسکا اور پتہ نہیں کیا کچھ منسوب کر دیا. حالانکہ نبی اسلام خود تشریح کر کے گئے ہیں. مسند احمد کی میں نے حدیث بیان کر دی تھی کہ جب اس گروپ میں جاتا ہے تو یہاں کی بکریاں اس کو سینگ مارتی ہیں, تو وہ اس گروپ میں آ جاتا ہے, وہاں سے سینگ پڑتے ہیں, تو اس نبی اسلام تشریح کی. اور دوسری مسند احمد کی حدیث میں آیا کہ اس بکری کو یہ نہیں پتا چلتا کہ میں نے کس گروہ کی پیروی کرنی ہے, اس کے ساتھ چلنا ہے یا اس کے ساتھ. اور ایک بات جو میں نے اس ویڈیو میں نہیں کی تھی لیکن اشارتاً میں اس ویڈیو میں کر دیتا ہوں تاکہ کسی کو کوئی ابہام باقی نہ رہے. اللہ کے بندو, دنیا میں کبھی ایسا نہیں ہوتا کہ بکری جو ہے وہ بکرے ڈھونڈتے پھرے. اللہ تعالیٰ نے ایک نیچرل فیمیل کے اندر شرم والا معاملہ رکھا ہوا ہے. ہمیشہ نر جو ہے وہ مادہ کی تلاش میں جاتا ہے, مادہ نہیں ہر بکرے کو خوش رکھنے کی کوشش کرتی. اور یہ بات میری ویڈیو کے نیچے ایک بندے نے کامنٹس کیے, وہ زمیندار تھا, یعنی وہ بکریاں پالتا ہے. وہ کہتا ہے ان لوگوں کو شرم بھی نہیں آتی ہے کہ یہ بات کر کے نبی اسلام کی طرف صرف گستاخانہ بات منسوب نہیں کر رہے, بلکہ نبی اسلام کی طرف
ایک نان سائنٹیفک چیز منسوب کر رہے ہیں, اور وہ بھی اس صورت میں کہ جب نبی علیہ السلام خود بھی بھیڑ بکریاں چرایا کرتے تھے. چلے اگر آپ کا ایکسپیرینس نہ ہوتا تو آپ کہہ سکتے تھے کہ آپ علیہ السلام کو اس حوالے سے کوئی یعنی آپ کے پاس نالج نہیں تھا کہ بکریوں کا کیا معاملہ ہوتا ہے. بخاری مسلم میں نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ میں نے بھی بھیڑ بکریاں بچپن میں پالی ہیں, اور کوئی نبی ایسا نہیں کہ جس کو اللہ تعالیٰ نے اس ایکسپیرینس سے نہ گزارا ہو. تو صحابہ کرام نے پوچھا آپ نے بھی یہ کیا؟ آپ نے فرمایا ہاں میں نے بھی. اور یہ اس لیے ہوتا ہے تاکہ جس طرح ایک گڈریا شرارتی بکری ہو, شرارتی بکرا ہو, ڈھیلا بکرا ہو, اس کی حفاظت کرتا ہے بھیڑیے کے اگینسٹ اور ریوڑ کو لے کے چلتا ہے, اس طرح پیغمبر نے اپنی امت کی حفاظت کرنی ہوتی ہے شیاطین کے اگینسٹ, اس لیے ان کی پریکٹس کروائی جاتی ہے. تو آپ اندازہ کریں نبی علیہ السلام کو تو یہ سب کچھ پتا تھا. پھر ظالموں, قرآن کہہ رہا ہے وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ, بے شک اے محبوب علیہ السلام آپ اخلاق کے بلند ترین درجے پر فائز ہیں. اور بخاری مسلم کی حدیث ہے نبی علیہ السلام میں کنواری لڑکیوں سے زیادہ شرم و حیا تھی. اگر نبی علیہ السلام کو کوئی بات ناگوار گزرتی تو ہم آپ کے چہرے اقدس سے پہچان لیتے تھے. یعنی آپ اپنے ایکسپریشنز پہ کنٹرول نہیں رکھ سکتے تھے, آپ کے چہرے اقدس سے پتہ چل جاتا تھا کہ آپ کو یہ بات بری لگی ہے. لیکن آپ میں شرم و حیا کنواری لڑکیوں والی تھی. تو آپ علیہ السلام کی تو یہ لینگویج ہی نہیں ہو سکتی. اللہ سے ڈر جاؤ. صحیح مسلم میں حدیث ہے, ہماری ماں سیدہ عائشہ سے کسی نے پوچھا سلام اللہ علیہا کہ نبی علیہ السلام کے اخلاق کیسے تھے, تو انہوں نے کہا بیٹا قرآن پڑھ لو. جو قرآن کے اخلاق ہیں وہی نبی علیہ السلام کے اخلاق تھے. یعنی قرآن اگر انسانی شکل میں کسی نے دیکھنا ہے تو نبی علیہ السلام کی مبارک ذات. اور قرآن میں آپ شرم و حیا کا لیول دیکھیں, پورے قرآن میں کسی عورت کا نام نہیں سوائے سیدہ مریم کے, اور وہ بھی اس لیے لینا پڑا کہ سیدنا عیسیٰ کی وہ والدہ تھیں جو مرزانہ طور پر پیدا ہوئے اور یہودیوں نے ان کے اوپر بدکاری کا الزام لگایا. ورنہ ہمیشہ آتا ہے نوح کی عورت, اسی طریقے سے لوط کی عورت, نام تک نہیں آیا. اتنا پروٹوکول رکھا گیا. اسی طریقے سے میاں بیوی کے ریلیشن شپ کا ذکر آیا, وہ بھی اتنے کوڈ ورڈز کے اندر کہ وہ قرآن کا اعجاز ہے. اور نبی علیہ السلام کا اخلاق قرآن والا اخلاق تھا. یہ قرآن کی مثال تھی. مذبذبین بین ذالک لا الہ ہؤلاء ولا الہ ہؤلاء, یعنی منافق آسیلیٹ کرتا رہتا ہے, نہ ادھر کا ہوتا ہے نہ ادھر. وہ ریلیکٹنٹ رہتا ہے, وہ ایمبیگوٹی کا شکار ہو جاتا ہے, ابہام کا شکار ہو جاتا ہے, ادھر جاؤں ادھر. سورۃ البقرہ میں بھی آیا کہ وہ مسلمانوں کے پاس آگے بیٹھتے تھے تو اور طرح کی باتیں کرتے تھے, اور جب الگ سے اپنے شیاطین میں کافروں میں بیٹھتے تھے تو اور طرح کی باتیں کرتے تھے. تو جب حدیث کی شرح قرآن پاک سے اور باقی حدیث سے ہو جائے, وہاں پہ لا کے مولویوں کے کول ٹھوکنا, اندازہ کریں. ایک لمحے کے لیے میرا سوال ہے ان تمام مولویوں سے, ان کے اندھے فالوور سے, کہ اس طرح کی بات میں نے کی ہوتی آج پورا ملک انہوں نے بلاک کر دینا تھا کہ دیکھو انہوں نے نبی اسلام کی طرف کتنی بےہودہ بات منسوب کی ہے. اور دیکھیں وہ بریلوی علماء جو آج اسی لینگویج میں بات کر رہے ہیں جو ان کو کرنی چاہیے تھی بریلوی ہوتے ہوئے. ہم بھی بریلوی رہے ہیں, ہمیں پتہ ہے کہ بریلوی اس معاملے میں کتنے سینسٹیو ہوتے ہیں. اسی وجہ سے ہماری دعوت حق کے ساتھ سب سے زیادہ بریلوی جڑے ہیں, کیونکہ انہیں صرف تھانوی رسول اللہ کا پتہ تھا, اور جب انہیں چشتی رسول اللہ کا پتہ چلا تو انہوں نے اپنا فرقہ بھی چھوڑ دیا. مجھے لوگ کہتے ہیں انجینئر صاحب آپ کہتے ہیں بریلویوں کا بنیادی عقیدہ ہے چشتی رسول اللہ, تو کیا آپ بریلوی تھے تو آپ کا عقیدہ تھا؟ بھائی جیسے ہی مجھے پتا چلا نا کہ چشتی رسول اللہ لکھا ہوا ہے تو میں نے عقیدہ اڈاپٹ ہی نہیں کیا, میں نے چھوڑ دیا. یعنی کہ میں نے نعرہ بلند کیا میں نبی سا ہے ہی کوئی نہیں, تیرے بابے تے شاہ ہی کوئی نہیں. اور پھر جس تک یہ بات پہنچائی تو اس نے بھی چھوڑ دیا. وہ تمہارا بنیادی عقیدہ اس لیے کہ تم نے کتابیں چھاپی, حرام کی کمائیاں کھائیں, مناظرے لڑے, تمہارا یہ بنیادی عقیدہ ہے. اور جس بریلوی کا یہ بنیادی عقیدہ ہے وہ اپنی آخرت کی خیر منا لے, اور جس کو پتہ چل رہا ہے اور اسے اپنی آخرت کی فکر ہے وہ الحمدللہ فرقہ واریت کو 3 طلاقیں دے کر اور 4 تکبیریں پڑھ کر دفنا چکا ہے. الحمدللہ, اللہ کا شکر ہے. تو یہ حضرت گالیوں والی سرکار نے اپنی لیٹسٹ ویڈیو میں صرف گالیاں نکالی, مزید الزامات لگانے کی کوشش کی. اس کی پوری جو ویڈیو ہے وہ میں نے 11 علمی پوائنٹس کی شکل میں ایک جگہ آپ کے لیے جمع کی ہے تاکہ اس عید کے موقع پر آپ کو کوئی سٹیج ڈرامہ نہ دیکھنا پڑے اور آپ یہ چیز دیکھ لیں اور علم کا علم حاصل ہو, اور ساتھ ہی ساتھ آپ محظوظ بھی ہوں. یہ مدنی
مزاح ہے، یعنی مدنی مزاح جس سے آپ انٹرٹین ہو سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سمر اتاری صاحب کو قائم رکھے کہ وہ ماشاءاللہ اس طرح کا ہمیں مٹیریل پرووائڈ کرتے رہتے ہیں۔ میں ذرا انجوائے کردا پیا کو ہفتہ ڈیڑھ ہو گیا، مینوں رکوع دسو۔ ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਚਮਟ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਮੈਸੇਜ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇਹ ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਮੇਰੀ, ਇਹਦੇ ਗਲ 'ਚ ਪਟਾ ਪਾ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਕੱਢ ਕੇ ਬਾਹਰ ਲਿਆਓ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰਕੂ ਦੀ ਉਂਗਲੀ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਹੈਲਪ ਕਰਾਂਗਾ। ਤੂੰ ਉਹ ਤੈਨੂੰ ਤਾਂ ਵੇਖ ਕੇ ਉਰਦੂ ਨਹੀਂ ਬੋਲਣੀ ਆਉਂਦੀ ਖੱਚੇ, ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਤਾਰੀ ਜਦੋਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਸਾਰੇ ਹਿਸਾਬ ਬਰਾਬਰ ਕਰਕੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹਾਂ ਇਹ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਦੱਸ ਛੱਡਾਂ, ਬਕ ਬਕ ਨਾ ਕਰ। अगर हिम्मत है किसी चमचे चाटे में उसको बाहर लेके आए, हम उसको कहेंगे यहां से कुरान पढ़। केड़ी गल हुई जनाब, ओ जी ये हो गया तो वो हो गया, तो मुझे एक रकू बता दें, मैं कमरे में बैठकर रिकॉर्डिंग करके तो सुना दूंगा। रिकॉर्डिंग नहीं, बारह मैं तेनू दसा उस्ताद दे सामने, पुत्र रकू ते दूर दी गल है, जे तेनू तिन्नी लैना ते तेनू तीन थल्ले ना मारे ते गल होई ना। इसको उर्दू भी नहीं आती, मैं जिम्मेदारी से कह रहा हूं। आला हजरत के शेर को कहता है इज्जत बाद जिल्लत। मैं क्या शर्म तहया नहीं आउंदे, डब के नहीं मरदा। जिसको बाद जिल्लत का नहीं पता वो भी साडे नाल गल्लां करेगा। और तेरे वर्गे असी बड़े वेखे ने बचिया। और अपने शागिर्दां नूं कहंदा कमेंट लिखो। मैं क्या वाह ओए गंदी औलाद ना मजा ना स्वाद, ऐ ही सिखाई पुत्र तेरे साहब तो मैं सारे बराबर। मैं इंजॉय करदा पिया एदियां चीकां, कहंदा मैं एक क्लिप बनाया, मैं हुण बनावांगा, मैं फिर बनावांगा। हाय तैनूं काम चाहीदा है ये बाकियां दे खिलाफ जो पुत्र जिन्ना असी एदा नाटका बंद कीता है ना। और कसम बखुदा जिन्ने फोन मैसेज होया तारीए नूं केड़ा खल्ला मार। हालांकि मैं आके मैं तो उथे ओ मुंडे आपस झगड़दे पए सी, मैं तो उन्हां नूं रोकिया, उन्हां नूं समझा रिहा सी। ये तीसरे पास गिद्दड़ दी शहर आ, मौत आवे शहर आ लाउंदा है। मैं कहा आ जा। जदों कोई गल हुंदी है ना, कहंदा है कोई आलिम जाए बात करने के लिए, मेरी अम्मी ने मुनाजरत रोकिया। मैं कहा हुण पुछ ला अम्मी उम्मी नूं, अब्बा आउंदा भी आ गया बड़ा। तेनू पता मैं पुत्र साहब सारे बराबर कर लेना, समझ आई ना। इस वास्ते बाहर आ, तेनू उल्ली ना लग जाए अंदर बैठे नू। सुना ना बैठे हो। अरे भी मैं तेनू दसा पुत्र, उदन भी सियालकोट सी, अज भी सियालकोट है। तेरे मैं साहब सारे बराबर करांगा। तेनू मैं फिर पूछांगा कि आज तक कादियानिया के खिलाफ तेरे मुंह च मैं गल नहीं सुनी। कहंदा जी वो अहले किबला है, उन्हां दी नमाज उन्हां दे पीछे हो जाए। मैं तेनू तेरे क्लिप ना बखावां तो गल होई। फिर मैं उम्मत नूं पूछांगा दसो ये कौन है। हमारे पाकिस्तानी कानून के मुताबिक भी वो दायरा इस्लाम से खारिज हैं, और तू आके उन्हां नूं मामे चाचे कहना है। पुत्र तेरे मैं जिते वट कड्डांगा ना, ओए यकीन कर। मैनू करोड़ रुपया चाहिदा है, ओ पहली बारी सुनिया। इनू ये नहीं पता भी अल्लाह ने मैनू 2 दित्तियां जे गड्डियां। तेनू की पता है मालका ने किन्ना रंग लाया, अल्लाह दी कसम। ए पहली ओए होए एडा भुखा, एडा लुद्दा राणा ही सिटी जांदा जे। मैनू पैसे दे दे, कहंदे मैं थोड़े जे तैनू भी देवांगा। मैं कहा तू तो ब्रोकर वाला हाल कीता भी सौदा मैं कराउंदा, मैनू भी दे दई। तू बोर सुन लेना मैं तेरा। खैर इस नापाक की बात करके हम सिर्फ आपको समझाने के लिए बात करते, वरना हम महफिल का मज़ाक नहीं खराब करना चाहते। लेकिन ये चमचिया नूं मैं ये आख्या, मैं क्या जे ये बाहर निकल आवे ते गल च पटा पा के बाहर काढ़ लो, इनू ले आओ कुरान सामने रख के मैं उंगली रखांगा, तू पढ़ छड्डी। अल्लाह मैं तेनों पहलो दसिया अगे सी ना एक रकू, उस्ताद जी 3 लाइनां भी पूरियां पढ़ जावे तो गल होया। आ जेड़ा मिर्जे दे शागिर्द के फल बारो सुन लो, ओए तारी वर्गा ते है ही कोई नहीं तेरे बाबे। ए तेरा बाबा जेड़ा है ना मिर्जा बनाई बैठे हो, आओ फिर तुहानू मैं दसा इंज करके बक बक करदा जनाब। रह गया साडे बाबे, जमाते अली दा मज़ार भी उत्थे ही है, मेहरे अली दा भी उत्थे ही है, दाता साहब दा भी उत्थे ही है, बाबा फरीद दा भी उत्थे ही है, इमाम अली अल हक दा भी उत्थे ही है, सूफी आलम साहब दा भी उत्थे ही है, और मुहद्दिस डस्का अल्लामा मुईन अली साहब रहमतुल्लाह अलैह उन्हां दा भी उत्थे ही है। तो ये 11 इल्मी पॉइंट मैंने जानबूझ के 11वीं शरीफ की निस्बत से रखे थे ताकि बरेलवियों के लिए एक अट्रैक्शन हो। तो अल्लाह का नाम लेकर जल्दी जल्दी ये इल्मी पॉइंट्स कवर करते हैं। इल्मी पॉइंट नंबर 1, बकरी वाली सरकार यानी कि हजरत समर अब्बास अत्तारी हफिज़हुल्लाह ताला ने उस वीडियो में जो सियालकोट ही में उन्होंने रिकॉर्ड करवाई, इस पूरे एपिसोड के बाद जब मैंने उनकी ऑफर कबूल की कि मुझे कुरान का वो हिस्सा बताएं जो मैंने तिलावत करना है, मैं वीडियो में रिकॉर्ड करवा देता हूं, और उसके बाद ये बकरी वाली बात भी उनकी निकली, 295C के हवाले से भी ये सारा शोर बुलंद हुआ। हम किसी इस किस्म
کے مقدمے کے حق میں نہیں. ہم کہتے ہیں یہ توبہ کرے, دیٹس آل. لیکن صرف اس کی توبہ نہیں, اڈیالہ میں 400 لوگ جو قید ہیں ان کی توبہ بھی قبول کی جائے. ان میں سے جو لوگ یعنی واقعتاً مجرم ہیں, جو بیچارے بے گناہ ہیں, ان کو تو ضرورت ہی نہیں. اس طریقے سے سینٹرل جیل لاہور کے اندر یہ توبہ کا پیکٹ صرف انہوں نے اپنے لیے نہیں رکھنا کہ پنڈی کا مفتی بھی توبہ کر کے سائڈ پہ ہو گیا, کراچی کا مفتی بھی سائڈ پہ ہو گیا, لاہور کا ڈاکٹر بھی سائڈ پہ ہو گیا, اور اب اس کو بھی لوگ کہہ رہے ہیں توبہ کرتے سائڈ تھے ہو. صرف تسی نہیں پائی جی, باقی لوگ بھی. تو سیالکوٹ میں انہوں نے دوبارہ جب تقریر کی, اس میں انہوں نے کہا کہ میں آج کل انجوائے کر رہا ہوں. جواب نہیں دے رہا انجینئر کو, جواب نہیں دے رہا, اور اس کے بعد وہ 15-20 منٹ میرے اوپر بولتے رہے, کہہ رہے ہیں میں اس کی چیخیں انجوائے کر رہا ہوں. او بھائی چیخیں نہیں ہیں, یہ خوشی کی چیخیں ہیں. ہم تو انجوائے کر رہے ہیں. ہم اتنے پریشان تھے کہ حضرت مصباحی صاحب, جن کا تعلق بھی سیالکوٹ سے ہے, انہوں نے اتنا عرصہ ہوا بولنا ہی چھوڑ دیا ہے. ہمیں تو میمز کے لیے مٹیریل ہی نہیں مل رہا تھا. دیکھیں فلم میں بھی آپ کو ہیرو کے ساتھ ویلن بھی چاہیے. امریش پوری نہ ہوتا تو انڈیا کی کتنی فلمیں فلاپ ہو جانی تھی. ہیرو سے زیادہ امپورٹنٹ ہوتا ہے ویلن. تو ہمیں اس دعوت حق میں ہیرو کے ساتھ اس قسم کے ویلن بھی چاہیے تھے. تو مصباحی صاحب ہمیں کچھ مٹیریل پرووائڈ کر دیتے تھے. اب وہ خاموش ہو گئے, شاید ریورٹ ہو چکے ہیں, کیونکہ اگلے دنوں تو ان کی ویڈیو آئی, اس میں وہ کہہ رہے تھے کہ آپ لوگ رمضان میں بھی سیف الملوک پڑھ رہے ہیں, جبکہ رمضان میں تو قرآن نازل ہوا ہے, یہ تو قرآن پڑھنا چاہیے, آپ لوگ سیف الملوک پڑھ رہے ہیں. اب یہ بات میں کرتا تو لوگوں نے کہنا تھا یہ بابوں کا مخالف ہے. تو سلیمان مصباحی صاحب حفظہ اللہ تعالی, لگتا ہے کہ کوئی فرق ان کو پڑا ہے, ایٹ لیسٹ وہ خاموش ہو گئے ہیں الحمدللہ. تو ہم حضرت سمر اتاری صاحب سے کہیں گے کہ الحمدللہ آپ بھی انجوائے کریں, ہم بھی انجوائے کر رہے ہیں, اور ہمیں آپ نے انجوائمنٹ جاری رکھنی ہے. آپ کی اس انجوائمنٹ کے اوپر ہم چمی دیتے ہیں آپ کو, آپ نے یہ سلسلہ روکنا نہیں ہے. انشاءاللہ تعالی ہم آپ کی سپورٹ کرتے رہیں گے, جب جب آپ بولیں گے آپ کو جواب علمی طریقے سے دیتے رہیں گے. علمی پوائنٹ نمبر 2, بکری ولی سرکار سمر اتاری حفظہ اللہ تعالی, وہ اس میں جملہ بولتے ہیں کہ اس انجینئر کو پٹا ڈال کر باہر نکالو, پھر میں رکوع پر انگلی رکھوں گا اور یہ تلاوت کرے گا, ریکارڈنگ نہیں چاہیے. وہ ہمارے سٹوڈنٹس کو مخاطب کر کے کہہ رہے ہیں کہ اس کو پٹا ڈال کے, یعنی وہ یہ بتانا چاہ رہے ہیں یہ کتا ہے, اسے پٹا ڈال کے باہر نکالو. ظاہر ہے یہ لفظ بھی ان کی زبان پہ ہے. ان کے بابا جانی جن کے یہ ہاتھ چومتے ہیں وہ تو فخریہ کہتے ہیں میں مدینے کا کتا ہوں. حالانکہ صحیح مسلم حدیث ہے, نبی الاسلام کی چارپائی کے نیچے مدینے کے کتے کا بچہ چلا گیا تھا, اوریجنل کتا مدینہ شریف کا. تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نہیں آئے تھے. پھر نبی الاسلام کو خیال آیا تو آپ نے اس کو باہر نکالا, اور آپ کی بات درست نکلی. بعد میں حضرت جبرائیل نے کہا کہ ہم ان گھروں میں نہیں جاتے جہاں پہ مدینے کے کتے ہوں, سگے اتار ہوں, اوریجنل والے. تو اس حدیث سے تو پتہ چل گیا کہ مدینے کے کتوں کا کیا سٹیٹس ہے. اور ظلم دیکھیں, مدینے کے کتوں سے پیار, مدینے کے پھولوں سے پیار, مدینے کے کانٹوں سے پیار, مدینے کی گلیوں سے پیار, مدینے کی دھول سے پیار. اور جو مسجد نبوی کا امام ہے اس کو کہتے ہیں نجدی ہے, جہنمی ہے. ٹھیک ہے جی, یہ شیطان کا سینگ ہے. اندازہ کریں جو مصلی رسول پہ کھڑا ہوا ہے اس سے نفرت, اس مصلی سے پیار, اس کے نیچے لگی ہوئی خاک سے پیار, ٹائلوں سے پیار, چھتریوں سے پیار. یہ باپا جانی نے تو ایک ایک چیز کے اوپر سلام بھیجا ہوا ہے, بلکہ انہوں نے تو جو وہاں پہ بلب لگے ہوئے ہیں ان کو مخاطب کر کے ان پہ بھی اسلام بھیجا ہوا ہے, سوائے مسجد نبوی دے امام دے. وہ چارہ ایڈا مظلوم ہے, وہ دے سلام نہیں بھیجا, اس نے لانتیں بھیجی ہوئی ہیں. ظاہر کہتے ہیں ان کے پیچھے نماز ہی نہیں ہوتی. تو کتوں سے پیار ہے, لیکن نہ امام کعبہ سے پیار, نہ مسجد نبوی شریف کے امام سے پیار. کہتے ہیں نہیں جی وہ تو یزید بھی امامت پہ رہا ہے. بالکل ہم مانتے ہیں یزید خبیث بھی رہا ہے. لہٰذا اب پھر تم یہ بات بھی مانو گے جو تم کہتے ہو نا کہ یہ دنیا کا نظام بزرگ چلا رہے ہوتے ہیں, اور ہمیں یہ دھونس لگایا کرتے تھے نا تم کہ یہ گنبد خضرا جو ہے نبی اسلام کی قبر مبارک پہ ہے تو یہ اللہ کی مرضی سے ہے. تو اب تم نے مان لیا کہ گنبد خضرا کا معاملہ چھوٹی چیز ہے اس مقابلے پر کہ مسجد نبوی شریف کا جو امام ہے, جو مصلی رسول کے اوپر کھڑا ہوا ہے, وہ بھی پھر اللہ کی مرضی سے ہے نا. تو کہتے ہیں نہیں وہ نہیں ہے. تو یہ گنبد خضرا بھی بھائی 650 سال بعد رکھا گیا ہے, ایک مملوک ایمپرر نے, صحابہ کرام نے نہیں رکھا. کیونکہ صحیح مسلم میں حدیث ہے, نبی الاسلام نے منع فرمایا ہے قبروں کو پکا کرنے سے, قبروں پر عمارت بنانے سے,
اور قبروں پر بیٹھنے سے. ڈائریکٹ بیٹھنا بھی منع ہے, مجاور بن کے بیٹھنا بھی منع ہے. اس پہ میں ویڈیو ریکارڈ کروا چکا ہوں. نبی اسلام کی وفات کے 650 سال بعد یہ کام کیا گیا, حالانکہ ہزاروں صحابہ کی موجودگی میں ڈوم آف دا راک رکھا گیا, قبۃ الصخرہ گولڈن ڈوم یروشلم میں, اس چٹان کے اوپر جہاں سے نبی اسلام معراج پہ تشریف لے گئے تھے. عبد الملک بن مروان کے دور میں, نبی اسلام کی وفات کے آلموسٹ کوئی 60 سال کے بعد, تو کیا اس وقت اتنا پیارا ڈوم نبی اسلام کی قبر پہ نہیں رکھا جا سکتا تھا؟ ٹیکنالوجی تو موجود تھی, ٹیکنالوجی تو قبل از مسیح ہے. آیا صوفیہ نبی اسلام کی پیدائش سے بھی 40 سال پہلے کا بنا ہوا ہے, جو ترکیے میں آج کل کھول دیا ہے طیب اردگان نے. صحابہ کرام سونے کا گنبد رکھ دیتے, لیکن ان کو اسی حدیث نے روکا تھا کہ نبی اسلام نے قبروں پر عمارت بنانے سے منع کیا. مسجدوں پہ بنائیں, چٹانوں پہ بنائیں, قبروں پہ نہیں بنا سکتے آپ. تو گنبد خضرا سے پیار ہے, بس نبی کے امام سے پیار نہیں ہے. پھر ہماری ڈاکٹر پہ آ جاتے ہیں کہ نہیں جی یہ دنیا بقدر ایفرٹ ہے, تو یہ امام انہوں نے تو قبضہ کیا ہوا ہے, تو وہ گنبد خضرا بھی قبضے کے ذریعے ہی رکھا گیا تھا, لو سامو. تو پھر ہماری ڈاکٹر پہ آ جاتے ہیں الحمدللہ. تو انہوں نے کہا کہ پٹا ڈال کے اسے باہر نکالو. میں ریکارڈنگ کو نہیں مانتا, اسے میں رکوع بتاؤں گا اپنے سامنے بٹھا کے استاد شاگرد کی طرح. تو یہ پھر میرے سامنے پڑھے, اور پھر بعد میں انہوں نے اسی ویڈیو میں کہا کہ یہ 3 لائنیں بھی قرآن کی نہیں پڑھ سکتا. اور پھر اس نے یہ بھی کہا کہ اس کی چند ایک غلطیاں جو ہیں سلپ آف ٹنگ وہ لوگوں نے اپلوڈ کر دیا. اور میرے بھائی وہ سلپ آف ٹنگ درجنوں میں بھی ہوں, کوئی فرق نہیں پڑتا. 6500 کے قریب قرآن کی آیات میں نے ویڈیو میں ریکارڈ کروائی ہوئی ہیں, ایک دفعہ نہیں 2 دفعہ. اس میں اگر چند ایک مقامات پہ کوئی سلپ آف ٹنگ آ جاتا ہے تو اس کی وجہ سے آپ نے یہ رزن نکال لیا کہ اسے قرآن پڑھنا نہیں آتا. تو میں نے آپ کا چیلنج قبول کر لیا. میں نے کہا مجھے رکوع بتائیں, میں ریکارڈنگ کروا دیتا ہوں. آپ کو تو سب سے پہلے مجھ سے جان چھڑانی چاہیے اور رکوع بتا دینا چاہیے. میں ریکارڈنگ میں بھی پڑھوں گا تو انشاءاللہ تعالیٰ دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے گا. انہیں پتہ ہے کہ ان کے لیے مسئلہ کھڑا ہو جائے گا, کیونکہ ان کے جو اپنے باپا جانی ہیں جو امیر اہل سنت ہیں, اور وہ کہتے ہیں میں نے 8 کلاسیں پڑھی ہوئی ہیں گجراتی زبان میں, میٹرک پاس بھی نہیں ہے, اور مدرسے کا منہ بھی نہیں دیکھا ہوا, اور پورے بریلوی فرقے کے وہ امیر اہل سنت ہیں, لاکھوں علماء کے. ہم سے ڈگری مانگ رہے ہوتے ہیں, یہ اپنے کے پاس تو میٹرک کی ڈگری بھی نہیں ہے. یہ وہ خود بول کے کہہ رہے ہیں. یہی بکری والی سرکار جو ہے وہ اس کے ہاتھ جا کے چوم رہا ہے, کیونکہ مرشد ہے, اسی کی نسبت سے تو تالی لگاتا ہے. ان کی ویڈیو آئی, وہ قرآن پڑھ رہے ہیں, وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ. یہ مشہور زمانہ آیت ہے سورۃ البقرہ کی کہ اپنے ہاتھوں سے اپنے آپ کو ہلاک نہ کرو. میں نے جب بھی سگریٹ نوشی کے حوالے سے, خودکشی کے حوالے سے ڈسکشن کی تو اس آیت کو کوٹ کیا. اب یہ ان کی زبان پہ چڑھ نہیں رہی ہے. اور دعوت اسلامی کے جو مفتی اعظم ہیں مفتی حسان عطاری حافظہ اللہ تعالی, وہ ان کو لقمہ دے رہے ہیں, اور لقمہ بھی غلط دے رہے ہیں. وہ لقمہ دے رہے ہیں بِأَيْدِيَكُمْ. عربی آنے کا یہ فائدہ ہوتا ہے کہ آپ آیت خود بھی بنا لیتے ہیں, بِأَيْدِيكُمْ کی بجائے. اور باپا جانی کو تو چھوٹی غلطی لگی, جب لقمہ دیا تو وہ تو کسی اور پٹری پہ ان کو چڑھا رہے تھے, وہ ان بیچاروں سے پھر وہ بقیہ کی آیت بھی نہیں تلاوت کی گئی. یہ ان کا حال ہے. اب یہ میں لوں اور میں کہوں تمہارے مفتی اعظم کو تو ایک چھوٹی سی آیت بھی نہیں آتی ہے, اور لقمہ بھی وہ غلط دے رہا ہے, اور تمہارا امیر اہل سنت وہ پڑھ نہیں سک رہا, تو زیادتی ہوگی نا. اسی طریقے سے تمہارے مفتی اعظم پاکستان مفتی منیب صاحب حتی یکونوا مؤمنین, اس کو پڑھ رہے ہیں حتی یکونوا مؤمنون. حالانکہ جسے عربی آتی ہے اسے پتہ ہے یہ مؤمنون آ ہی نہیں سکتا, مؤمنین آئے گا. اور بھری مجلس میں پڑھ رہے ہیں, اور دیکھ کے پڑھ رہے ہیں غلط پڑھ کے. اسی طریقے سے 4 غلطیاں کی ہیں سورہ التوبہ کی آیت نمبر 24 میں مفتی تقی عثمانی صاحب نے. لقمہ دیا, لقمہ بھی غلط لیا. اور ہمارے جو مولانا فضل الرحمان صاحب ہیں حافظہ اللہ, انہوں نے تو خود سے عربی میں آیت بنا لی سورۃ البقرہ کی. عربی آنے کا یہ بھی فائدہ ہوتا ہے, آپ آیت خود بنا سکتے ہیں. اور ہمارے جو کراچی کے مفتی صاحب ہیں, جس کی وجہ سے ان پہ توہین رسالت کا ایک الزام لگا, توہین قرآن کا لگا, انہوں نے وہ آیت بھی جو پڑھی وہ بھی غلط پڑھی. ما تخطہ بیمینک ولا تخطہ بیمینک, یعنی نبی اسلام اس وحی کے نزول سے پہلے اپنے دائیں ہاتھ سے کچھ لکھ نہیں سکتے تھے, اسے ما تخطہ بیمینک پڑھ دیا. ترجمہ ایک ہی بنتا ہے, یعنی عربی آنے کا فائدہ ہے کہ آپ آیت بنا سکتے ہیں, لیکن قرآن کی آیت نہیں ہے. اس کے علاوہ بھی کافی علماء جو سعود بن ابراہیم شریم ہیں سورہ اخلاص بھول گئے, قل هو اللہ احد اللہ الصمد الذی لم یلد ولم یولد پڑھ گئے.
سورۃ البقرہ کا سٹارٹ بھول گئے ہیں، الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، اس کے بعد بھول گئے ھدی للعالمین، وہ زبان پہ نہیں چڑھ رہا ھدی للمتقین۔ اس قسم کی کافی ساری ویڈیوز رکھی ہوئی ہیں، لیکن ہم نے کبھی نہیں کہا کہ ان لوگوں کو قرآن پڑھنا نہیں آتا۔ تو مفتی صاحب آپ نے رکوع تو بتانا ہے، ٹھیک ہے، رکوع اس لیے بتانا ہے تاکہ مجھے جلد از جلد میرے سٹوڈنٹس کی نظر میں، اپنے عوام کی نظر میں ذلیل کر دیں، جان چھڑا لیں۔ میں تو قرآن پڑھنا نہیں جانتا، کہتے نہیں سامنے، یعنی سامنے بٹھا کے پتہ نہیں انہوں نے کون سا ایسے نظر سے فیض دینا ہے۔ بھائی فیض دینے کے لیے دور سے بھی آپ نگاہ مار کے سب کچھ کر سکتے ہیں، وہاں سے بیٹھ کے آپ نگاہ مار لیں، لیکن وہ رکوع بتائیں تاکہ ہم ریکارڈنگ میں لے کے آئیں، ورنہ آپ کی پبلک کو بھی پتہ چل کہ آپ کے پلے کوئی شے نہیں ہے۔